इस पानी को खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। आपकी अकल दंग रह जाएगी। बे औलाद के लिए, जिस्म को फौलाद बनाने और ताकतवर बनाने के लिए, दिमाग को मजबूत करने के लिए, याददाश्त को सेहत और तंदुरुस्ती देने के लिए। ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता था और शायद उसकी उम्र उस वक्त 70 से ऊपर थी। सुर्ख गुलाब चेहरा उसका और बिल्कुल मजबूत और ताकतवर। मुझे याद है उसके अल्फाज आज भी। वो कहता था कि मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ, फलों की बोरियां 100 किलो वाली कंधे पे रख के एक इधर और ट्रक पे लोड करता हूँ, दो दो इसी तरह दो उतारता हूँ। फिर कहने लगा हमारे एक बहुत बड़े ताजिर हैं, उनके तीसरी मंजिल पे गोदाम है और तीसरी मंजिल पे गोदाम पे सीढ़ियां भी बलदार सीढ़ी हैं। तो कहने लगा बलदार सीढ़ियां, मैं एक बोरी इधर 200 किलो उठा के चला जाता। और उसने जो अपनी जिंदगी, ताकत, जवानी, सेहतमंद जिंदगी का और चमकती जल्द और चमकती आंखें, उसका जो राज बताया, वो कहने लगा वो प्याज है। प्याज कौन सा? ये प्याज है जो मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देसी प्याज है और देसी प्याज को अगर छांटी करेंगे, उसमें से छानेंगे, तो उस बोरी में से चंद आपको प्याज सफेद मिलेंगे। बैरून मुल्क में इसकी बाकायदा फार्मिंग हो रही है, लेकिन मैं देसी प्याज की बात कर रहा हूँ कि देसी प्याज आपको चुनने में मिल जाते हैं। हर प्याज वाली दुकान से कहें कि हमें सफ़ेद प्याज चाहिए, सफ़ेद प्याज मिल जाएंगे। वो सफ़ेद प्याज को खाने के साथ ऐसे खाता था जैसे आजकल हमारे यहाँ कोई मरहूफ ग़िज़ाएँ खाची जाती हैं। बहुत ज़्यादा खाता था। वो कहने लगे मैंने तय किया है कि मैंने सफ़ेद प्याज की एक बोरी खानी है और मैं खा गया हूँ। हर दफ़ा कहने लगे मैंने एक-एक से शुरू किया, आधे से शुरू किया, 2 की तरफ, फिर 3, फिर 4 और फिर 10-10, 12-12 प्याज मैं खा जाता था। प्याज ज़िंदगी में 4 चीज़ों के फ़ायदे के लिए आखिरी चीज़ है। ये तह दर तह एक सब्ज़ी, प्रोस्टेट के लिए, जिनके पेशाब के गदूद बढ़े हुए हों, उसके लिए, और 100 साला उम्र, जवानी और ज़िंदगी के लिए, और ख़ास ताकत के लिए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसी ऐसा जिस्म जो बिल्कुल वक़्त से पहले बूढ़ा हो गया हो, वक़्त से पहले कमज़ोर हो गया हो और वक़्त से पहले अपनी ताकतों को खो चुका हो, उसके लिए। और दूसरा वो लोग जो प्रोस्टेट और पेशाब के गदूद की शिकायत करते हैं और उसकी फिर उसके बढ़ने की वजह से उसकी तकलीफ़, उसके मसाइल में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसके लिए। और अगली चीज़ ये है कि ये दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए, याददाश्त को मज़बूत रखने के लिए और जिस्म को फौलाद बनाने के लिए। फौलाद बनाने में एक बात याद आई। मेरे पास एक मुलाकात के लिए एक बाबा जी आए, तो कहने लगे मैं रेलवे लाइन में काम करता था और वहाँ पत्थर डालते हैं, लाइन के इधर भी पत्थर डालते हैं। तो टोकरी में पत्थर उठा के कहने लगे मैं डालता हूँ। 60 साल के बाद रिटायर हो गया। उसके बाद मेरा कोई रोज़गार नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने रोज़गार के लिए फिर वहाँ मज़दूरी की और मैं सबसे बड़ी टोकरी उठाता हूँ, अब भी सबसे बड़ी और पत्थरों की टोकरी उठाता हूँ और उठा के ऐसे डालता हूँ, पत्थर भरे हुए, कितना वज़न होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी ताकत और फ़िटनेस का राज़ क्या है? कहने लगे प्याज़ है और अगर प्याज़ सफ़ेद मिल जाए, तो कहा कि फिर सफ़ेद प्याज़ ऐसे हैं जैसे लोहे के टुकड़ों में सोने के टुकड़े। उसके अल्फ़ाज़ हैं बाबा जी के। और उस वक़्त भी वो 67 यानी रिटायर करने लगे, 7-8 साल उन्होंने मुझे लफ्ज़ कहा था, तो 70 के करीब उनकी उम्र थी। लफ्ज़ सुने फिर, कहा कि प्याज़ अगर सफ़ेद हो तो ऐसे हैं जैसे सोने के लोहे के टुकड़ों में सोना तलाश की। बहुत कमाल चीज़ है। और एक अहम फ़ायदा जो मैंने बहुत देखा, वो बे-औलादी के लिए। जिन मर्दों के औलाद के निज़ाम में खलल है, बस इतना लफ्ज़ कहूँगा। और हमारे टेस्ट बताते हैं कि ये औलाद के काबिल नहीं है। उसने मैंने बहुत आज़माया है। इसके बड़े तजुर्बात किए हैं। सफ़ेद प्याज़, देसी प्याज़, सफ़ेद प्याज़ चुनने में, छाँटने में मिल जाता है। बे-औलादी में तो इतने लोगों को तजुर्बाती तौर पे आज़माइश दी है, तजर्बे दिए हैं, फ़ायदे दिए हैं, उनके नताइज मिले हैं, उनके उनके रिज़ल्ट मिले हैं।
بہت زبردست میل ہے، بے اولاد کے لیے، پراسٹیٹ کے لیے، پتھر اٹھانے والے بابے، اور جو ایک بوری جس نے کھائی تھی، میں کہتا ہوں آپ ایک بوری نہ کھائیں، تھوڑا کھانا شروع کر دیں، جسم کو فولاد بنانے اور طاقتور بنانے کے لیے، دماغ کو مضبوط کرنے کے لیے، یادداشت کو صحت اور تندرستی دینے کے لیے، اور طبیعت ایسی ہو جائے کہ جسم صحت مند اور طاقتور ہو جائے، اس کے لیے کیوں نہیں چاہتے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیاز سے ہی روٹی کھا لی جاتی تھی، اور وہ جو پیاز سے روٹی کھاتے تھے وہ دنیا کے سب سے بڑے صحت مند لوگ ہوتے تھے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک بابا جی لاٹھی سے چلتے تھے، اور ان کے ساتھ روٹی بندھی ہوتی، ساتھ پیاز بندھا ہوا ہوتا تھا، اور پیاز سے روٹی کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیتے تھے، اور وہ زندگی میں بہترین صحت مند۔ میرے خیال میں اسرائیل جو ہیں وہ بھی خوش ہوتا ہوگا، ایسا صحت مند آدمی، ایسا صحت مند بابا ملا۔ موت تو حقیقت ہے، لیکن وہ زندگی جس میں صحت مند زندگی ہو، تندرست زندگی ہو اور لاجواب زندگی ہو، ایسی زندگی کے لیے یہ چیزیں کتنی بڑی نعمت ہیں، ایسی زندگی کے لیے یہ چیزیں کتنی بڑی سعادت ہیں، اور ایسی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ آئے میں آج کی ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس پیاز کا پانی میں نے نکال کے رکھا ہے، یہ پیاز کا پانی ہے، یہ نکال کے رکھا ہے، یہ دیکھیے، اس میں شہد ملاؤں گا، یہ شہد ہے میرے پاس، میں اس میں شہد ملاؤں گا۔ اچھا، طریقہ میں یہ بتاؤں گا، آپ درمیانی سائز کا ایک پیاز لے لیں، یہ میں نے درمیانی سائز کا ایک پیاز لیا، اس کو کوٹ کے کچل کے اس کا پانی نکال لیں، کوٹ کے کچل کے تازہ سب کپڑے میں پانی نکال لیں، جتنا پانی ہو اتنا شہد ملا لیں اس میں۔ اب دیکھیں یہ شہد ہے، اتنا اس میں شہد ملا لیں۔ مثلا میرے پاس پانی 1 چمچ ہے پیاز کا، یا 2 چمچ ہے، یہ 1 چمچ، یہ 2 چمچ، تو میں اس میں شہد بھی اتنا ہی ملاؤں گا۔ یہ دیکھیں، اس میں پانی میں یعنی پیاز کا جو ارک نکالا، ٹھیک ہے، اس میں ملاؤں گا، اس میں مکس کروں گا۔ پھر اس پانی کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں، پی لیں، چوس لیں، اور صبح شام لے لیں۔ شام دن ڈوبنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے، اور صبح جو ہے وہ آپ نہار اس کو لے رہے، اس کے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھائیں۔ میں نے ابھی فی الحال اس پانی میں جو پیاز کا پانی میں نے نکالا، اس میں صرف 1 چمچ ڈالا ہے، حالانکہ پانی زیادہ ہے، جتنا پانی ہو اتنا آپ اس میں شہد ڈالیے اور اس کو پی لیں۔ بس دوا تیار ہے، نسخہ تیار ہے، اور اس کا تریاق آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب آپ یہ پی لیں گے اور جب یہ آپ توجہ سے استعمال کر لیں گے، چند دن، چند ہفتے، مجبوراً چند مہینے، آپ اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ پہ حیرت انگیز طور پہ حیران ہوں گے۔ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ ہے کیا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز سے دوستی کرتے تھے، جو ہر کھانے میں پیاز استعمال کرتے تھے، کچا پیاز کھاتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو اپنی آنکھوں سے ملتے تھے، ان کی آنکھوں کا نور کبھی نہیں جاتا تھا؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو اپنی ہر گٹھڑی میں باندھ کے رکھتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کو گلے میں ڈلواتے تھے؟ ہاں ہاں، اور جس شہر میں جاتے تھے اگر وہاں وبائی موسم یعنی ایسی وبائیں پھیلی ہوئی ہیں تو ان کو وبائیں نہیں لگتی تھیں۔ اور وہ لوگ کہاں گئے جو پیاز کا رس، پیاز کا استعمال، کچا پیاز استعمال کرتے تھے، یا اس کا رس یعنی اس کا پانی نکال کے شہد میں ڈال کے، اور ان کو کبھی لو نہیں لگتی تھی، کبھی گرمی نہیں لگتی تھی۔ سخت ترین گرمی، کہاں تھے اے سی، کہاں زیادہ سائے تھے، محنت ہی محنت تھی۔ پیاز گرمیوں کا ساتھی ہے، پیاز بے اولادوں کا ساتھی ہے، بے اولادوں کا ساتھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پیاز، یہ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک صاحب آتے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اتنے بچے ہیں، اور میرے بھائی کے اتنے بچے ہیں، اور میرے ابے کے اتنے بچے، یعنی ہم اتنے بہن بھائی ہیں، تو کہا ہمارے گھر میں پیاز بہت استعمال ہوتا ہے، اور بہت استعمال ہوتا ہے۔ کہاں ہے پروسٹیٹ کے لیے پیاز ہے،
جسم کے لیے پیاس ہے، جوانی طاقت کے لیے پیاس ہے، فٹنس کے لیے پیاس ہے، سدا بہار زندگی کے اور سرخ سفید چہرے کے لیے پیاس ہے۔ پیاس کے استعمال کرنے والے کہاں گئے؟ اور اگر آپ کو سفید پیاز مل جائے، چن کے مل جاتا ہے، تلاش کرنے میں مل جاتا ہے، دیسی پیاز ہے، تو پھر اس کے کمال ہی کیا ہے؟ پھر تو یہ لوہے کے ٹکڑوں میں سونے کے ٹکڑے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سونے کے ٹکڑے ہیں۔ یقین جانیے، جو بندہ صرف پیاز کو ہاتھ میں دبا لے گا، ہماری طب کی سائنس میں تو اس کے بھی بڑے کمالات ہیں کہ میں نے اس کو دبایا ہوا ہے، بس اس کو دبایا ہوا ہے، اور جن میں چند بار اس کو دبا کے بیٹھے گا، اس کا جسم میں کبھی فالج، پیرالائز، کبھی جھٹکے، کبھی دل کے امراض، اور کبھی اعصاب کمزور، اور بھی کبھی راشا نہیں ہوگا، صرف پیاز کو دبانے سے، پیاز کو سونگھنے سے، پیاز کو چبانے سے، پیاز کو کھانے سے، اور پیاز کا رس اور شہد استعمال کریں۔ آپ کی زندگی میں بے اولاد ہوں یا جس قسم کی بیماری ہو، جو میں نے چند بیماریاں بیان کی ہیں، بہت فائدہ مند ہے۔ اس کو واپس اپنی زندگی پہ لائیں، فطرت کی طرف لوٹ کے آئیں۔ فطرت ہماری زندگی ہے، پیاز بھی فطرت ہے، شہد بھی فطرت ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیں، دونوں کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ یہ طب نبوی اور جدید سائنس ہے، یہ نبوی علاج ہے۔ پیاز کا بھی قرآن میں تذکرہ، اور شہد کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ اپنی نسلوں کو اس کا تعارف کروائیں، اپنی نسلوں کو فطرت کی طرف واپس لائیں۔ پوری دنیا کی سائنس فطرت کی طرف لوٹ لوٹ کے آ رہی ہے، تو ہم بھی لوٹ کے آ جائیں۔ تھک ہار کے نہ آئے، تھکنے سے پہلے آ جائیں۔ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔